السلام علیکم بچوں، آج ہم نے تھرڈ چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے پاکستان۔ آپ پاکستان کو پڑھیں گے تو آپ کو اپنے ملک کے بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس آئے گی، بہت سی چیزوں کا پتہ چلے گا جن کا آپ کو پہلے نہیں پتہ تھا۔ سب سے پہلے ہم اس کا محل وقوع یا اس کی لوکیشن دیکھیں گے۔ جس بھی ملک کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے سب سے پہلے ہمیں اس کی لوکیشن یا بیٹا اس کا محل وقوع دیکھنا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم یہ بر اعظم ایشیا کا میپ آپ کے سامنے ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو بر اعظم ایشیا کے جنوب میں ایک جزیرہ نما شکل کا خطہ اراضی نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیں اس جگہ پہ، اس کو بر صغیر کہتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند۔ اب بر صغیر پاک و ہند جو ہے اس کو کوہ ہمالیہ اور اس کی شاخیں بر اعظم کے شمالی حصے سے جدا کرتی ہیں، یعنی اس کے شمالی حصے سے بر صغیر کو جب ہم نے پڑھی تھی ایشیا کی سطح تو اس میں پڑھے تھے ہم نے وسطی کوہستانی سلسلے، ان سلسلوں میں کوہ ہمالیہ بھی شامل ہیں۔ اسی لیے یہ جو آپ کا یہ جزیرہ نما خطہ اراضی جسے بر صغیر پاک و ہند کہتے ہیں، اس کے شمال میں کوہ ہمالیہ اور اس کی شاخیں ہیں جو اس کو کس سے جدا کرتی ہیں، شمالی یہ آپ کا بر اعظم ایشیا جو ہے وہ اس سے جدا کرتی ہیں۔ اب بر صغیر، یہ جو بر صغیر ہے اس کے مغرب میں پاکستان واقع ہے، ٹھیک ہے، بر صغیر کے مغرب میں پاکستان واقع ہے۔ پاکستان کے شمال میں کوہستان ہمالیہ ہیں اور افغانستان کی ایک تنگ پٹی جس کو واخان کہتے ہیں وہ پاکستان کو وسطی ایشیا کی آزاد ریاستوں سے جدا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے مشرق اور شمال کی طرف چین کے جو علاقے سنکیانگ اور تبت ہیں ان کی حدود کشمیر کی حدود سے ملتی ہیں، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پاکستان کے شمال اور شمال مشرق میں چائنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے انتہائی مغرب میں ایران ہے، شمال مغرب میں افغانستان ہے، مشرقی سرحد ہماری بھارت سے ملتی ہے اور جنوب میں ہمارے بالکل جو جنوبی ہے ہمارا علاقہ، یہ ساحلی علاقہ جنوب میں، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بحیرہ عرب ہے۔ یہ آپ پاکستان کا نقشہ الگ سے دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں چین ہے، پاکستان کے شمال اور شمال مشرق میں چین ہے، مشرق میں بالکل یہ دیکھیے بھارت ہے، شمال مغرب میں افغانستان ہے، انتہائی مغرب میں ایران ہے اور بالکل جنوب میں بحیرہ عرب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں تو پاکستان کے شمال مغرب میں خشک پہاڑیاں جو اتنی بلند نہیں ہیں وہ دور تک پاکستان کو افغانستان سے جدا کرتی ہیں، اور جنوب کی طرف پاکستان اور ایران کی حدود مشترکہ ہیں اور مشرق کی طرف بھارتی پنجاب اور راجستھان کی ہندوستانی ریاستیں واقع ہیں۔ 1998 کی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا کل رقبہ 796,096 مربع کلومیٹرز ہے، اور پاکستان کی لوکیشن یا محل وقوع کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ جنوب مغربی ایشیا کے ان اسلامی ممالک کے ساتھ واقع ہے جن کو یہ دیکھیں، یہ سارے مسلم کنٹریز ہیں، یہاں پہ یہ ان اسلامی ممالک کے ساتھ واقع ہے جن کو ہم مشرق وسطیٰ کے ممالک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مڈل ایسٹ کے ممالک کہتے ہیں۔ ان سے آگے مغرب کی طرف، اب آگے آپ مغرب کی طرف چلے جائیں، مزید مغرب کی طرف، تو افریقہ کے اسلامک کنٹریز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح وادی سندھ سے لے کر یہاں پہ بحر اوقیانوس تک، یعنی یہ وادی سندھ سے لے کے یہ بحر اوقیانوس تک جو ہے وہ مسلم کنٹریز کا ایک مسلسل بلاک بن جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنی ہے پاکستان میں آبادی اور اس کی تقسیم۔
پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یہ آپ بچپن سے پڑھتے چلے آئے ہوں گے اپنی چھوٹی کلاسز سے، اور پاکستان ایک ترقی پذیر ملک بھی ہے، اور یہاں پہ زرعی وسائل اور آبادی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ پاکستان کی جو آبادی کی تقسیم ہے وہ اقتصادی عوامل کے تابع بھی ہے، یعنی جہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز لوگوں کو میسر ہوں گی، معاشی حالات یعنی ذریعہ معاش اچھا ہوگا، ان علاقوں میں آبادی زیادہ ہوگی۔ پاکستان ایک خشک علاقہ ہے، اس کا کافی زیادہ حصہ جو ہے رقبے کا وہ غیر پیداوار اور بنجر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سندھ کے ریگستانی علاقوں کو دیکھ لیں اور بلوچستان کے ریگستانی اور بلند و بالا پہاڑی علاقوں کو دیکھ لیں، وہاں پہ آبادی بہت کم ہے، جبکہ اس کے بالکل برعکس دریائے سندھ کا میدان جو ہے وہ کافی گنجان آباد ہے، زرخیز زمین ہے، وہاں پہ آبپاشی کا بہترین انتظام ہے، فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 130.58 ملین ہے، جو کہ 1981 میں 84.254 ملین تھی۔ یعنی اگر آپ ان اعداد و شمار کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 17 سال کے دوران ہماری آبادی میں 54.98% اضافہ ہوا، اور آبادی میں شرح کی جو اضافے کی شرح تھی وہ ان سالوں میں 2.61 سالانہ رہی۔ اگر ہم پاکستان میں آبادی کی گنجانی دیکھیں تو اوسطاً پاکستان میں آبادی کی گنجانی 176 افراد فی مربع کلومیٹر میں آباد ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ آبادی کا نقشہ ہے۔ جس جگہ پہ یہ ڈاٹس یہ دیکھیں، یہ جو ایک ڈاٹ ہے وہ آپ کا 10,000 افراد کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ آپ اپنی کی میں دیکھیں کہ نقشے پر لگا ہوا ایک یہ جو نقطہ ہے یہ کتنے افراد کو ظاہر کرتا ہے، یہ آپ کے 10,000 افراد کو ظاہر کرتا ہے۔ اب جس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ یہ نقطے بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان علاقوں میں پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ، یعنی پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے، آبادی کی گنجانی بہت زیادہ ہے۔ جہاں پہ یہ نقطے دور دور ایک دوسرے سے ہٹے ہوئے ہیں وہاں پہ آبادی جو ہے وہ نسبتاً کم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم آبادی کی گنجانی کے اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی کی گنجانی کراچی کے اضلاع میں پائی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جنوب میں یہ آپ کا ہے کراچی کے مختلف اضلاع میں سب سے زیادہ آبادی ہے۔ اس کی وجہ کراچی کی تجارت اور صنعتوں کی ترقی ہے۔ اسی طرح لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، پشاور، مردان بھی زیادہ آبادی کے علاقے ہیں، کیونکہ ان علاقوں نے بھی صنعتی لحاظ سے کافی زیادہ ترقی کی ہے۔ اس کے بعد ان علاقوں کی زمین بھی زرخیز ہے اور آبپاشی کا انتظام بھی خاطر خواہ موجود ہے۔ دوسرے گنجان آباد علاقوں میں سیالکوٹ اور گجرات کے دامنی علاقے ہیں جو بہت پرانے وقتوں سے آباد ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ آبادی کی زرخیزی کی وجہ ایک تو ان کا پرانے وقتوں سے آباد ہونا ہے، دوسرا یہاں کی زرخیز زمین بہت اچھی آب و ہوا، کافی مقدار میں بارش اور کنووں وغیرہ سے آبپاشی کی وجہ سے زراعت کی ترقی ہے۔ اگر آپ پنجاب کے میدان کو دیکھیں تو یہ پنجاب کے میدان کے نہری علاقوں میں بھی آبادی، یہ دیکھیں آپ کو پاپولیشن کنسنٹریشن بہت زیادہ نظر آئے گی، آبادی بہت زیادہ ہے ان دو آبوں میں سارے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں آبپاشی کا دنیا کا بہترین نظام موجود ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کا پیشہ زراعت ہے، اس وجہ سے زرعی علاقوں میں آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ نہ صرف جو ہے وہ آبپاشی کی مدد سے فی ایکڑ جو ہے وہ رقبہ بھی بڑا ہے، بلکہ فی ایکڑ پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آبادی کی ایسی ہی گنجانی اگر آپ نیچے جنوب کی طرف دیکھیں تو یہ آپ کا لوور انڈس پلین ہے یا دریائے سندھ کا زیری میدان، ٹھیک ہے۔ اس علاقے میں بھی آپ کو کہیں کہیں آبادی کی کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے، اور آبادی کی یہ گنجانی جو ہے
میدان سندھ کے بعض حصوں میں دریائے سندھ کے قریب قریب جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ یہ ہے آپ کا دریائے سندھ، یہ دیکھیں یہ یہاں تک جا رہا ہے۔ اب یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آبادی کی آپ کو پٹی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب یہ تو تھے ہمارے آبادی کی، زیادہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے اہم علاقے، اور پاکستان کے کم آباد علاقوں کے بارے میں انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔